Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we will going to discuss about a poetry of Bulle Shah that ایک نقطے وچ گل مکتی ہے اور ون از انف. صحیح ہے. آج ہم اس کی جو ٹرانسلیشن ہے انٹو انگلش وہ تو نیٹ سے اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے آپ نیٹ سے جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. بٹ مشکل کہاں پہ آتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, دیٹ ہاؤ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ what the writer has been said and for whom the writer has been said. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جس کے بارے میں جس پہ آ کے تمام کی تمام باتیں, آپ کی وزڈم, آپ کا نالج اینڈ ہو جاتا ہے اور اسی نقطے وچ گل تمام کی تمام مک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں. ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. اوکے, سب سے پہلے تو اس نقطے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو رائٹر وہ نقطہ اللہ ہے, وہ نقطہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب اس نقطے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی تمام باتیں اینڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اینڈ ہمارا کدھر ہے, اللہ کی طرف ہی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اسی کی طرف, اللہ کی ہی طرف وہی ایک نقطہ ہے جس پہ جا کے تمام کا تمام نالج, وزڈم, ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور وہاں اس پوائنٹ پہ آ کے, اس ڈاٹ پہ آ کے, اس نقطے پہ آ کے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے رائٹر کہتا ہے کہ ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. اب ہم اس کی پوئٹری دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نقطے وچ گل مکدی ہے, پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں, کر دور کفر دیاں باباں نوں, چھڑ دوزخ گور عذاباں نوں, کر صاف دلاں دیاں خواباں نوں, گل ایسے گھر وچ ڈھکدی ہے, ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. اب یہ جو پیراگراف ہے یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے؟ یہ ایڈوائس ہے ایک. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایڈوائس نہیں ہے, اس کو ایڈوائس نہیں کہہ سکتے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بابا بلے شاہ نے بتایا ہے کہ اس نقطے کو پکڑنے کے بعد آپ کس سچویشن میں مبتلا ہو جاؤ گے, آپ کو کیا بینیفٹس ہوں گے اس نقطے کو پکڑنے کے بعد. اب وہ کیا کہتے ہیں, پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں. یہاں پہ حساب جو ہے وہ ورڈلی کیلکولیشن ہے. ورڈلی کیلکولیشن یعنی ریوارڈ, سن, پنشمنٹ, پھر اس کے بعد آپ جو ثواب کہتے ہیں, اجر, اس تمام کے تمام جو ورلڈلی کیلکولیشنز ہیں نا, پھر اس نقطے کو پکڑنے کے بعد وہ تمام اینڈ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ اس اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے حساب ورلڈلی کیلکولیشن سے بہت مختلف ہوتے ہیں. کر دور کفر دیاں بابا نوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کفر آنا تھا. کر دور کفر دیاں بابا نوں یعنی کہ آپ کے جو چیپٹرز آپ کے لائف میں ایسے تھے کہ آپ نے بہت گناہ کیے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ جب اس نقطے کو پکڑ لیں گے تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ اس نقطے کو پکڑنے کے بعد آپ وہ تمام کے تمام کفر کے چیپٹر جو آپ زندگی میں کر چکے ہیں اس کو بند کر دیں. جھوٹ, زنا, جو بھی آپ کے جو ہے ایول چیپٹرز ہیں وہ کلوز کر دیں. اور ایز ویل ایز یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان دوستوں کے بارے میں جن کے ساتھ, جن کی کمپنی میں آپ رہتے تھے. ٹھیک ہے, ان کی کمپنی چھوڑ دیں جو کہ آپ کو راہ راست پہ نہیں آنے دیتے. ان تمام کی تمام جو چیپٹرز ہیں آپ کی لائف میں اس کو کلوز کر دیں. چھٹ دوزخ غور عذاباں نوں. پھر کیا ہوگا جب آپ اس نقطے کو پکڑ لیں گے, آپ ورلڈلی کیلکولیشن چھوڑ دیں گے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ مجھے آگے جا کے حساب کیا دینا پڑے گا, کیونکہ پھر آپ جانے, آپ کا حساب جانے اور اللہ جانے. پھر نہ آپ کو دوزخ کا ڈر ہوگا, نہ آپ کو غور یعنی کہ قبر, نہ قبر کا ڈر ہوگا, اور نہ دوزخ اور قبر میں آنے والے عذابوں کا ڈر ہوگا. کیونکہ یہی تو بینیفٹ ہے, کیونکہ آپ نے وہ نقطہ جب پکڑ لینا ہے تو یہ تمام کی تمام جو آپ کی پرابلمز ہیں, ٹینشنز ہیں, پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ ساری چیزیں ورلڈلی ہیں. اگر ہم اسپرچویلٹی پہ بلیف رکھتے ہیں, اسپرچول بندے ہیں, تو ہمیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہوگا کہ جس کے ساتھ ہمارا ناطہ ہے, جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے, جس ڈاٹ پہ ہم چل رہے ہیں, جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, وہ ہمیں پار لگا دے گا. ٹھیک ہے, پھر ہمیں کس چیز کی فکر نہیں ہوگی. کر صاف دلاں دیاں خواباں نوں.
جب آپ اسپرچول بندے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ ورلڈ کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، ورلڈلی کیلکولیشن جو ہے آپ کی ڈکشنری سے مٹ جائے گا، تو آپ کو کیا ہوگا، پھر آپ کا دل اللہ سے لگ جائے گا. اور پھر جب اللہ سے دل لگتا ہے تو اس میں بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملیں، اللہ سے باتیں کریں، ہم اللہ کے راستے پہ چلیں، ہم اللہ کے محبوب جو ہیں ان کے راستے پہ چلیں، اور ان کے محبوب کے جو بھی محبوب ہوتے ہیں ان کے رستوں پر چلیں، تو وہ خواب آپ کی دلوں میں اجاگر ہونے لگ جاتے ہیں. اور بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ اس ورلڈلی کیلکولیشن، اس ریوارڈ، اس سن، اس پنشمنٹس کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، دنیاوی حساب کتاب چھوڑ کے، آپ کی اچھائیاں برائیاں چھوڑ کے، آپ کے ریوارڈز اور پنشمنٹس کو چھوڑ کے جب آپ سوچتے ہو، آپ کے دل میں جب اللہ کے خواب پیدا ہوتے ہیں، تو اس خوابوں کو صاف کرو، صرف اسی خوابوں کو سجاؤ، اسی خوابوں کی طرف اپنا دھیان لے کے جاؤ. کیونکہ کل ایسے گھر وچ ڈھک دی ہے آفٹر یور ڈیتھ. ڈھک دی کا مطلب ہوتا ہے انٹر ہونا، کیونکہ جب آپ مر جاؤ گے، کیونکہ وہ گھر ہمارا یہ دنیاوی چھلاوا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر قبر ہے. یہ ہمارا گھر، اسی میں ہمیں پتہ چلے گا ہم نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اس گھر میں انٹر ہونے کے بعد ہی تمام باتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ رستہ جو ہے پھر وہ اللہ والا جہان شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ والے جہان پہ ہی تمام کی تمام باتیں اینڈ ہو جاتی ہیں، اور اس نقطے وچ گل مکتی ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایویں متھا زمین گھسائی دا. اب یہ پیراگراف جو ہے، یہ 2 پیراگراف جو ہیں، یہ بلیورز کے لیے، مومن، آج کا جو مومن ہے اس کے لیے، جو کہ شو آف کرواتا ہے، جو کہ اپنی عبادات جو ہیں اس کو صرف انٹرٹین کرنے کے لیے اور لوگوں کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے، شوئنگ آف کرنے کے لیے صرف وہ عبادات کرتا ہے، ان کے لیے یہ لائنز لکھی گئی ہیں. ایویں متھا زمین گھسائی دا، پا لما محراب بنائی دا، پڑھ کلمہ لوگ ہسائی دا، دل اندر سمجھ نہ لائی دا، کدی سچی بات بھی لک دی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. اس میں بابا بلے شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریچولز ہیں، ہمارے جتنے بھی سجود ہیں، ہماری پریئرز ہیں، ہماری عبادات ہیں، وہ تمام کی تمام فضول ہیں. ہم ایویں اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے نہیں، صرف لوگوں کے لیے ہم زمین پہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں. اور جب محراب بن جاتا ہے تو ہم اس کو شوئنگ آف کرواتے ہیں کہ ہم تو بڑے حاجی نمازی بننے ہیں. پھر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا اللہ کا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے ہماری تعریف کرتے ہیں، تو ہم ایز اے انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے، ان کے لیے سامان، ایز اے جوکر ہم اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. کیونکہ اس میں ہمارا اسپرچول تو کوئی ہے نہیں لینا دینا. ہم نے صرف کیا کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، سجود کرنے ہیں، محراب بنانے ہیں، لوگوں کو کلمات پڑھ کے اللہ کے کچھ اشعار سنانے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کا سامان بنانا ہے، ٹھیک ہے. دل اندر سمجھ نہ لائی دا، یعنی کہ وہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں وہ صرف دکھاوا ہے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر وہ بات ہی نہیں آتی کہ یار ہم تو اللہ کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے لیے ہم جب وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ہم شوئنگ آف کیوں کروا رہے ہیں، ہم اپنا محراب کیوں شو کروا رہے ہیں، ہم لوگوں کو رب کی کلمات پڑھ کے کیوں سنا رہے ہیں. اگر آپ کی نیت ہی اچھی نہیں ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن آج کے مومن کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ صرف انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے لوگوں کے لیے. کبھی سچی بات بھی لکھ دی ہے، آپ جتنا مرضی سجود کر لیں، ریچولز کر لیں، لوگوں کو خوش کر لیں، لیکن آپ کی تمام نیتیں اللہ کو پتہ ہیں. اس کے پاس کچھ بھی سچی بات نہیں، چھپتی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی، ٹھیک ہے. کبھی سچی بات بھی لکھ دی ہے، ایک نقطے وچ گل مکتی. اس نقطے سے کبھی کوئی بات چھپ سکتی ہے بھلا؟ اس ڈاٹ سے کبھی کچھ بات نہیں چھپ سکتی، اور اسی ڈاٹ پہ تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے. کئی حاجی بن آئے جی، گل نیلے جامے پائے جی، حج وچ ٹکیلے کھائے جی،
भला ए गल किनू भाए जी, कदी सच्ची गल भी लुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ये मोमिनों की अलामतें बताई गई हैं आज के मोमिनों की, कि लोग हाजी बन के आते हैं, ठीक है, हज करके आते हैं, भाई अल्लाह के घर से होके आए हैं और सिर्फ शो ऑफ करवाने के लिए, हाजी कहलवाने के लिए हज करके आते हैं। उनके दिल में जो मैल खोट होती है उसको पाक नहीं करके आते, जो अल्लाह ने जिस तरह रिचुअल बताया है वो नहीं करके आते, वो सिर्फ क्या लोगों को दिखावा करके आते हैं कि हम हज करके आए हैं। गल नीले जामे पाए जी। अब यहाँ पे नीले जामे, वो जो याकूत मरजान, जो नीले स्टोन्स नहीं होते, पत्थर जो होते हैं, ठीक है, वो पहन के आ जाते हैं और लोगों को बताते हैं हम बड़े हाजी नमाजी हैं, ठीक है। और ये बात उन जोगियों के लिए भी हो रही है, ठीक है, जो तावीज़ात गले में पहन के आते हैं और बताते हैं कि हम अल्लाह लोग हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अल्लाह जानता है, क्योंकि उससे कोई बात छुपती नहीं है। उनके हज सिर्फ क्या है, लोगों को दिखावे के लिए, हज विच टकेले खाए जी, ठीक है। वो हज में भी क्या सोच रहे होते हैं कि हम हज करके जाएंगे, लोग खुश होंगे, लोग हमें हाजी कहेंगे, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हज करके जा रहे हैं। उनकी नीयतें साफ़ नहीं होती। भला एक गल किनू भाई जी, अल्लाह को ये बात किस तरह भाएगी, ठीक है, कि मेरा बंदा मेरे घर आके 2 नंबरियाँ दिखा रहा है, शोइंग ऑफ कर रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए हज कर रहा है। हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि जो एक्ट्रेस जाती हैं या कोई भी, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सोशल मीडिया पे जब जाते हैं हज के लिए या कोई उम्रा के लिए, तो बड़े शोइंग ऑफ करते हैं कि हम लोगों में चीज़ें बांट रहे हैं, ठीक है। हम वैसे भी उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें एक्टिवेट हैं कि जब वो किसी की हेल्प करते हैं कोई लोग, तो वो प्रॉपर वीडियो बनाते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हज के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ बांटते हैं, तो वो भी दिखाते हैं कि हम हाजी हैं, हम लोगों में चीज़ें बांट रहे हैं। ये नो डाउट ये अच्छा सबक भी है, लेकिन उनकी नीयतें में भी बुरी हों, सिर्फ शोइंग ऑफ करने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। और ये बात अल्लाह को कैसे भाएगी कि मेरे घर आके मेरे ही बंदों पे आप लोग मेरे ही जो रिचुअल्स हैं उनको शोइंग ऑफ करो, जब मैंने इबादत, मेरे कलमात सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए तुम लोग यूज़ कर रहे हो। ये अल्लाह को बात बिल्कुल नहीं भाती, और सच्ची बात कभी नहीं छुपती। अगर वो तो उसकी नीयत अच्छी होगी तो वो भी अल्लाह को पता होगी, और जो नीयत नहीं अच्छी होगी और ऑब्वियसली वो भी अल्लाह को पता होगी। सो एक नुक्ते विच गल मुकदी है, उसी नुक्ते पे तमाम की तमाम बातें एंड हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस पेज का, वो अनबिलीवर्स के लिए, वो काफिर लोगों के लिए, वो जो मोमिन नहीं है। एक जंगल बहरी जांदे ने, एक दाना रोज़ दा खांदे ने, बेसमझ वजूद थकांदे ने, घर आवन होके मांदे ने, एवं चलिया अंदर जिंद पई सुकदी है। यहाँ पे आना है अंदर जिंद पई सुकदी है, ठीक है। एवं चलिया अंदर जिंद पई सुकदी है, या एवं चलिया विच जिंद सुकदी है, ठीक है, एक ही बात है। एक नुक्ते विच गल मुकदी है। अब यहाँ पे जंगल बहरी का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि वहाँ इनको जानवरों की मानद कहा गया है, ठीक है। वो उठते हैं, अपनी खुराक की तलाश में जंगल में निकलते हैं, पानी की तलाश में बहरी समंदरों में, दरियाओं में, जितने बहर हैं वहाँ पे पानी पीते हैं। एक दाना रोज़ा, वह इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन खाते वो उतना ही है जितना उनकी किस्मत में लिख दिया गया है। अल्लाह के नज़दीक वो एक दाना है, वो सिर्फ़ एक दाना ही खाते हैं, लेकिन इकट्ठा 1000 सालों के लिए कर लेते हैं। हालांकि खाना उन्होंने उतना ही है जितना उनकी किस्मत में लिख दिया गया है। बेसमझ वजूद थकाते हैं, वो बगैर सोचे समझे अपना वजूद थकाते हैं, ठीक है। उनको कुछ समझ नहीं है कि हम क्यों उठ रहे हैं, हमारा मकसद लाइफ का क्या है। उनकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जिस्म थकाते हैं अपना, फिर घर आवन होके मानते हैं। और जब वो शाम को घरों में लौटते हैं तो हाफ अलाइव हाफ डेड की हालत में होते हैं, आधे मुर्दा आधे ज़िंदा की हालत में होते हैं। और ये अनबिलीवर्स हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है।
ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو صرف لگتا ہے ہم کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، ہم انجوائمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب کہ ان کی زندگی میں جتنی خوراک لکھ دی گئی ہے یا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، جتنا پیسہ لکھ دیا گیا ہے، صرف وہی آنا ہے. یہاں پہ لالچی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، انبلیورز کے لیے یہ پیراگراف بولا گیا ہے کہ اندر جند پہ سکھ چلے، یا اندر جند پہ سکھ دیے. جو آپ کی اسپرٹ ہے، آپ فزیکلی تو اس کو فیڈ کر رہے ہو، اپنے باڈی کو فیڈ کر رہے ہو، جو آپ کی اسپرٹ ہے وہ تو اندر سے مر رہی ہے، وہ تو سوکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کچھ نہیں کیا آپ نے. یہ انبلیورز ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے صرف اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھاوے کا انتظام کیا، دولت کمانے کا انتظام کیا، صرف عیش و عشرت میں زندگی گزاری، دولت کمانے میں گزاری، رزق اکٹھا کرنے میں گزاری. اور اتنا اللہ نے ان کو تھکا دیا اتنا کہ جب وہ گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو آدھے مرے اور آدھے زندہ ہوتے ہیں، ان کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور وہ مردہ اور آدھے زندہ حالت میں ہوتے ہیں. اس قدر وہ تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر آ کے وہ شور مچاتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں. یہاں پہ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انبلیورز ہیں، ٹھیک ہے، یا جو مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، ان کے سامان کو وہ تشت کر دیتے ہیں، یعنی کہ بخیر دیتے ہیں. اللہ ان کے سامان کو بخیر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ایک مومن بندہ ہے، اس کو آپ پیج اٹھا کے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھائیں، بلکہ پورا کاغذ اٹھائیں اور ایسے ہی نیچے پھینک دیں، مومن کو کہیں اٹھائے، وہ آسانی سے آپ کو اٹھا کے دے دے گا. اور وہی کاغذ جب آپ ہزاروں ٹکڑوں میں پھاڑ دیں اور ایسے کر کے اوپر ہوا میں اچھال کے پورے کمرے میں پھینک دیں اور پھر آپ کہیں اٹھائیں، وہ کافر کی سی حالت ہے کہ وہ سارا دن اٹھاتا رہے گا اور بعد میں اتنا تھک جائے گا کہ آدھا زندہ اور آدھا مردہ ہوگا، کیونکہ اس کی لائف کا مقصد نہیں ہے. اس نے صرف فزیکلی فیڈ کروانا ہے، اسپرچولی فیڈ نہیں کروانا اپنی روح کو. اور اسپرچولی فیڈ کرواؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے، اور اس اللہ پر ہی تمام کی تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس نقطے وچ گل مک دی ہے. نیکسٹ ایڈوائس دی گئی، یہاں پہ ایڈوائس بابا بلے شاہ دیتے ہیں، پھڑ مرشد عبد خدائی دا. عبد یہاں الف والا عبد ہے، ٹھیک ہے، عین والا نہیں ہے. پھڑ مرشد عبد خدائی دا وچ مستی، پھڑ مرشد عبد خدائی ہو وچ مستی بے پرواہی ہو، بے خواہش بے نوائی ہو وچ دل دے خواب سجائی ہو. بلا بات سچی کتوں رک دیے، ایک نقطے وچ گل مک دے. یہاں پہ بلا شاہ ہمیں ایڈوائس دے رہے ہیں کہ تمام باتیں چھوڑ دو، کافروں، مومنوں، تمام جو ورڈلی آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کو ختم کر دو. آپ اس مرشد کا، اس اللہ کا پلہ پکڑ لو جو خود ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا. اس کا پلہ پکڑو. اس کے پلے پکڑنے سے کیا ہوگا، آپ مستی میں رہیں گے، بے پرواہ ہو جائیں گے ہر کام سے، کیونکہ آپ کو پھر پرواہ نہیں ہوگی دنیاوی کاموں کی، کیونکہ آپ کی لو اللہ سے لگ جائے گی، آپ کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی وشز، آپ کی ڈیزائرز تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے دلوں میں جو خواب ہوں گے آپ اس کو صاف کرنے لگ جاؤ گے، وہی خواب سجانے لگ جاؤ گے. وہ خواب کون سے ہیں؟ اللہ والے خواب، اللہ کے بندوں والے خواب، وہ خواب جو جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. ویسے مومن، ویسے انسان آپ بن جاؤ گے. بلا بات سچی کدوں رک دیے. اور یہ بات جو اللہ کے راستے پہ چلنے والی ہے یہ کبھی نہیں رکتی، آپ کو منزل تک پہنچا کے رہتی ہے. سچی بات جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتی، ٹھیک ہے، وہ کبھی رکتی نہیں ہے، وہ چلتی رہتی اور ایٹ لیسٹ ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے سامنے وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. بے شک آپ اللہ کے لیے جب عبادت کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں، لیکن وہ بات اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو رہی ہے، وہ سچ اللہ کی بارگاہ میں نظر آ رہا ہے. اور اسی نقطے میں تمام کی تمام باتیں، آل وزڈم، آل نالج
تمام کی تمام باتیں اینڈ ہو جاتی ہیں، آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب یہ ہوگی اس کی ٹرانسلیشن، آپ اس کو انٹو انگلش کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی ورڈنگ میں، دیٹس ویری ایزی۔ آپ کو صرف سمجھانا مقصد تھا کہ اس میں ایکچولی بلے شاہ نے کہا کیا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں اس کے بارے میں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، یہ جو نقطہ ہے یہ الف ہو سکتا ہے۔ الف اللہ اور انسان ایک ڈرامہ آیا تھا، ٹھیک ہے، اب اس میں اللہ اور انسان کا ریلیشن بتایا گیا ہے کہ ایک جو بلوڈ ہوتا ہے وہ اپنے لور سے جو الگ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جو کریچر ہوتا ہے وہ اپنے کریٹر سے الگ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، اللہ اور انسان کا ایسا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر سائنٹیفکلی ہم بات کریں تو اکارڈنگ ٹو سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ تھیری، ٹھیک ہے، بگ بینگ جو تھیری ہے اس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ بگ بینگ تھیری کہاں سے آئی؟ اب اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ بگ بینگ تھیری بھی ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یونیورس وجود میں آ گئی۔ اب یونیورس ایکسٹینڈ ہوتی گئی گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، پھر دھماکہ انگیز ایک حرکت ہوئی اور پلانٹس آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، پلانٹس آزاد ہو گئے۔ اب اس پلانٹس پہ ایک پلانٹ ایسا تھا جس کا نام ہے ارتھ، وہاں پہ مختلف کریچرز کو کریٹر نے کریٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ کریچرز ایکسپینڈ ہوتے رہے۔ اب یہاں پہ بھی بات آئی ہے کریٹر نے مختلف کریچرز کو کریٹ کیا، یہاں پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کس نے کریٹ کیا؟ کریٹر نے، اور کریٹر وہ کون ہے؟ وہ کریٹر اللہ ہے، اور اسی اللہ پہ تمام نالج اینڈ ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ تمام یونیورس کس طرح وجود میں آئی، ہم کس طرح پیدا ہوئے، کوئی بھی آج تک اندازہ نہیں لگا سکا، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے، اور اللہ پہ تمام عقل سوچ باتیں اینڈ ہو جاتی ہیں، اور اس نقطے وچ کل مکتے ہیں۔ آئی ہوپ یو آل گائز انجوائڈ اٹ، دعا میں یاد رکھیں گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔